قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا ترجمہ اور آسان فہم انداز میں تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے 8 پارے مکمل ہوئے اور آج 9ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ 9ویں پارے کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کا کچھ پس منظر حضرت شعیب علیہ السلام، یعنی سورہ اعراف کے ان رکوعوں کے اندر بطور خاص اللہ پاک نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام ان کا ذکر کیا، اور انبیاء کرام نے جو اپنی قوم تک پیغام پہنچائے، تو جو لوگ ایمان والے بنے، جو ان پر ایمان قبول کر لیا اور ان کے لاگوے احکامات کو مان لیا، اللہ پاک نے انہیں انعامات عطا فرمائے، عزتیں بخشیں، اور دنیاوی جو ان پر عذابات آئے تو اس قوم اور ان لوگوں کو، مومنین کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، اور ان کی دیگر جو قوم کے لوگ تھے جو انکار کرنے والے تھے، کفار ہی رہے، جنہوں نے نبیوں کو ستایا، تکلیفیں پہنچائیں، تو ان پر طرح طرح کے عذابات وہ نازل ہوئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام آپ جس قوم کی طرف آئے تو آپ نے انہیں بطور خاص اللہ پاک پر ایمان لانے کا یہ تو کہا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی برائیاں تھیں کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے کی جو آپ نے انہیں اس سے کہا کہ تم بعد آ جاؤ، تو جب یہ تبلیغ آپ کرتے رہے تو اب انہوں نے آگے کیا جواب دیا حضرت شعیب علیہ السلام کو، اسی سے اسی پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ اس قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب، قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ فرمایا، کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو واعظ کیا اور ان کے سرداروں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ سردار کہنے لگے کہ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ یا تو ہماری طرف آ جاؤ، یا پھر ہم کیا کریں گے کہ وہ آپ کو اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو اپنی بستی سے، اس علاقے سے ہم نکال دیں گے۔ نکالنا مقصود تو انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو تھا، لیکن آپ کی وجہ سے جو دیگر 7 مومنین تھے تو ان کو بھی نکالنے کا انہوں نے کہا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا کہ ان کے سرداروں نے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اور یہ یاد رکھیں کہ جب سردار وہ اگر کوئی اچھائی کا رول کرتے ہیں تو وہ اپنی قوموں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور جب وہ بے ادبی کی طرف یا اس طرح کے معاملات کی طرف، تو ایسے سرداروں کی وجہ سے ان کی قوم میں بھی تباہ ہوئی۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے، مسلمان بھی جو اچھے حکمران مسلمانوں میں جن کے نام ہیں، اگر انہوں نے اس وقت اپنے کردار سے، انداز سے، سیرت سے اور اپنے قول و فعل سے جو کردار ادا کیا تو مسلمانوں کو بہت عروج ملا اور ہمیشہ ترقیاں ملی، عروج ملا۔ لیکن جیسے ہی ایسے حکمراں کہ جو لہو و لعب میں پڑ گئے، طرح طرح کی خرافات میں پڑ گئے، تو پھر آگے زوال ہی زوال ہے۔ تو یہاں پر بھی بیسک ان کے سرداروں نے یہ گستاخی اور بے ادبی کی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، قوم تباہ ہوئی ان کی۔ اچھا، اس آیت میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا، او لتعودن فی ملتنا،
یا آپ ہماری طرف لوٹ آئیں، جس سے بظاہر ایک شبہ لگتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام معاذ اللہ کے پہلے آپ انہی کے دین کی طرف تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس شبے کا جواب یہ ہے جو مفسرین نے دیا کہ چونکہ آپ کے پر جو ایمان لے آئے تھے تو وہ پوری ایک قوم آپ کے ساتھ بھی تو ایمان والے شامل ہو گئے تھے، تو وہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا تھا جو ایمان لے آئے کہ تم بھی ہماری طرف دوبارہ پھر آؤ، تو یوں کلام سب سے کر لیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ تو کہنا مقصود ان کا ان لوگوں کی طرف تھا کہ جو پہلے ان کے دین پر تھے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو ان کو کہنا تھا تو یوں اجتماعی طور پر بات کر لی۔ دوسرا یہ تھا کہ کافر سردار شک شبہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا کلام کیا، اور آپ نے آگے سے جو اس انداز سے کہ اگرچہ ہم بیدار ہوں، یعنی ہم ادھر لوٹیں اگرچہ ہم بیدار ہوں، تو یہ کلمات کہہ کر آپ نے ان کا رد کر دیا۔ تیسرا یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی پیغمبر، وہ کفر شرک اور اس طرح کی تمام چیزوں سے وہ تو پاک صاف ہے، لیکن پہلے وہ عبادت چھپ کر کرتے تھے، جس سے عام لوگوں کو یہ شبہ ہو کہ یہ بھی اسی طرح ہیں، لیکن بعد میں جب اعلان کیا انہوں نے اور تبلیغ کی تو اس اعتبار سے اس پیرائے میں یہ گفتگو اور یہ کلام تھا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے کوئی نبی پیغمبر معاذ اللہ کبھی بھی یعنی وہ کفر شرک بلکہ گناہوں سے بھی اللہ پاک نے انہیں پاک اور صاف رکھا ہے اور معصوم رکھا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ بے شک پھر تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم کے حق میں فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب سن کر کہ جو آپ نے ان سے کہا کہ ہم اگرچہ بیزار ہوں ہم تمہاری طرف آ جائیں، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل پھر بھی آپ آئیں، یعنی آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے ہمارے دین کی طرف آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جب ہمیں اس سے بچا لیا ہے اور تمہارے اس کفر اور سارے معاملات کا ہمیں علم عطا فرمایا ہے، پھر ہم کیوں اس طرف جائیں؟ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، اور اگر اس کے باوجود ہم آئیں تو پھر تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے، تو ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی، ہدایت من جانب اللہ ہے۔ یہاں آپ نے ایک بات فرمایا مگر جس کے لیے اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے تو اسے گمراہ کر دے، یعنی ہے تو سب کچھ من جانب اللہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں علم عطا فرمایا اور اس سے بچا لیا، یعنی آپ علیہ السلام تو ہمیشہ کفر سے آپ محفوظ تھے اور بچائے گئے تھے، لیکن یہاں بات ہو رہی جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آ گئے تو سب کو اللہ نے بچا لیا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ کے نبی پیغمبر وہ قطعی طور پر معصوم ہیں اور وہ گمراہیت سے بھی محفوظ ہیں، ظاہر ہے وہ اس طرف نہیں جا سکتے، لیکن یہاں جو آپ علیہ السلام نے اس طرح کا کلام کیا، ایک تو یہ کہ دوسروں کے اعتبار سے جو آپ کی قوم میں تھے، دوسرا یہ کہ یعنی اللہ پاک چاہے تو وہ کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کی مشیت کے آگے گویا کہ اپنا سر تسلیم کرنا ہے، اپنا سر جھکانا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور درس اور پیغام ہے کہ رب تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو آگے آپ نے ارشاد فرمایا علی اللہ توکلنا، اور ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، یعنی اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے کہ آدمی اسباب یہ وہ سب کچھ چھوڑ کے کہ میں توکل کر رہا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ اسباب اختیار کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑے۔ آپ نے دکان کھولی، کوشش کی، آپ بزنس کرنے گئے، آپ ملازمت کرنے گئے، یہ آپ کی کوششیں، نتیجہ کیا حاصل ہوگا اس کا اللہ پر توکل کریں، اس کا اللہ پر توکل کریں۔
بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید سب کو چھوڑ چھاڑ کے الگ بیٹھ جاؤ یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں۔ اسباب اختیار کرتے ہوئے توکل اختیار کرنا یہ محبوب عمل ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھول کر چھوڑ کر پھر توکل کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے باندھ کر توکل کر، یعنی توکل کرنا تو اسے پہلے باندھو، اب کھلی چھوڑ دو اور کہ اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ تو یہ اسباب اختیار کریں۔ ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مافوق الاسباب اور جو اس میں نہیں رہتے، لیکن وہ کیٹیگری ایک اور ہے۔ لیکن عام جو مسلمانوں کے لیے احکامات وہ یہی ہے، اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر نتیجہ چھوڑ دینا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر آگے دعا مانگی، اے اللہ کہ یہ قوم جو لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو اے اللہ پھر ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، یعنی پھر اللہ ان پر عذاب نازل کرے اور پھر اللہ ان کے لیے کوئی ایسا فیصلہ فرما دے۔ تو یہ آپ نے دعا مانگی، اور یہ بڑی بہترین دعا ہے کہ جب حق اور باطل دونوں آپس میں وہ گڈ مڈ ہو رہا ہو تو اللہ سے دعا مانگی، اپنے اسباب بھی اختیار کیے، ان سے جدا بھی ہو گئے اور اللہ سے دعا بھی مانگی کہ اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو فیصلہ فرما دے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے، تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ یہ اس سرداروں نے جو قوم پر ایک حربہ چلایا، ایک اور انداز کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانے، تو کہنے لگے کہ تمہیں نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ کہ ابھی جو تم ناپ تول کی کمی کرتے ہو، شعیب علیہ السلام پر جب ایمان لے آؤ گے تو یہ تمہیں یہ خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ اسے نقصان اور خسارہ کہہ رہے تھے، حالانکہ دین کے جو احکامات ہیں وہ کسی بھی نبی پر جو اللہ پاک نے نازل فرمائے اس میں معاشرے کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور امن اور امان ہی ہے۔ آج بھی کچھ ایسے بیمار ذہنیت والے، ذہنی کمزوری والے اور طرح طرح کے ذہنوں میں، گمانوں میں طرح طرح کے فطور پالنے والے اسلام دشمن لوگ یا ان کے پیروکار، وہ بھی لوگوں کو طرح طرح کی آج بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسلام پر چلیں گے تو ہمیں تو نقصان ہو جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں نماز ہیں تو ہمارے دیگر نقصان ہو جائیں گے، وہ زکوٰۃ ہے تو معاذ اللہ اس کو ٹیکس کا نام دیتے تھے، وہ کوئی اور ایسی چیزیں ہیں تو اس کو طرح طرح کی اس طرح کے نام دے دیتے۔ تو یہ اللہ کے نبی جو بھی اپنی تعلیمات لے کر آئے، جو رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ان پر کیا گیا، تو اس میں معاشرے کے اندر امن ہی قائم ہوگا، نقصانات نہیں ہوں گے۔ اگرچہ بظاہر ہمیں محسوس ہو رہے ہیں مگر اوورآل ہم جب دیکھیں گے تو اس میں برکات ہمیں ظاہر ہوں گی۔ آج کوئی دھوکہ اگر کسی سے کر رہا ہے تو آگے بھی اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جن اداروں میں رشوت ختم نہیں ہو رہی تو وہ رشوت لین دین کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب خود ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اپنی پینشن یا ریٹائرمنٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر وہ چاہے ڈاکٹر کے شعبے سے ہو، وکالت سے ہو، کسی اور سے ہو یا کہیں بھی ہو، جہاں وہ دھوکہ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوتا ہے، پھر آگے ان کے ساتھ بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قوم کو سرداروں نے جب کہا تو پھر اب اللہ پاک نے جب ان کی گرفت فرمائی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ اب ان پر عذاب، ان کی قوم کی تباہ کاری۔ تو یہ جب شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی، ہٹ دھرمی، آگے طرح طرح سے ستانا، حضرت شعیب علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانا، ایمان نہ لانا، یہ جب انتہا کوئی اس طرح کے معاملات پہنچے تو اب اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی اور اللہ کی طرف سے انہیں زلزلوں نے ایسا پکڑا کہ وہ اوندھے پڑے رہے۔ اور بعض آیات کے مطابق جیسے کہ انہیں چیخ نے پکڑا، یعنی چیخ و پکار میں وہ رہے اور اس چیخ نے پکڑا، تو مختلف اس کی تعبیرات کی گئی۔ ہو سکتا ہے ابتداً وہ تھا، پھر بعد میں یہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام آپ چونکہ اصحاب ایکا اور اہل مدین کی طرف آپ مبعوث تھے، تو دونوں میں مختلف وہ عذاب ہوئے، کہیں وہ چیخ کا اور کہیں یہ زلزلے کا، یعنی وہ ایک ہولناک سی آواز تھی، چیخ تھی، جس کا بھی قرآن میں فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ تو یہ پھر اللہ پاک ان مجرموں پر اور اس قوم پر جو اپنے نبی کو ستاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ان پر پھر طرح طرح کے وہ عذابات بھی نازل کیے۔ تو یہاں دیگر پیچھے کتنے انبیاء کا تذکرہ چلا جن کی
قوم اور لوگوں نے ان کا جو ایمان نہیں لائے ان پر عذاب نازل ہوئے۔ یہاں فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے، شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ یعنی ان کی حالت اب یہ ہو گئی کہ جب عذاب آ گیا تو یہ ایسی ہو گیا کہ گویا کہ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یعنی ان کے گھر، بڑے بڑے مکانات، محلات، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، اور وہ ایک ایسی بنجر اور ویران زمین ہو گئی۔ جب زلزلے آ جائیں اللہ اکبر تو کتنی ویرانیاں ہوتی ہیں، اور آج کے دور میں بھی جب بڑی بڑی عمارتیں ہوں، زلزلے آتے ہیں تو کیسے زمین بوس ہو جاتی۔ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کئی ایسے زلزلے، اور بالخصوص ہم 2005 کے زلزلوں کو ذکر کریں، اور ابھی کچھ سال پہلے ترکی کا وہ کتنا بڑا ایک زلزلہ تھا، دیگر اور بھی ممالک کے اندر یہ زلزلہ بھی یاد رکھیں، جس کے اسباب میں سے ایک سبب گناہ اور نافرمانی بھی بیان کیا گیا، اور کتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں زمین بوس ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے آدمی اپنی دولت پر بھی اترائے نہیں، فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، یہ اللہ کی عطا ہے، اسے عطا مانے، شکر گزاری کرے، عاجز بندہ رہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کوئی کروڑوں پتی اربوں پتی پھر روڈ پر آ جائے، جو ساری زندگی لوگوں کو دینے والے اور زکاتیں یا دیگر صدقات بانٹنے والے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روڈ پر آ کر خود مانگنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بطور خاص اللہ کے عاجز بندے بن کے رہیں گے تو اللہ اپنی نوازشات اور بڑھاتا رہے گا، نعمتیں بڑھاتا رہے گا، اور اگر تکبر آ گیا تو پھر کچھ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الامان الحفیظ۔ تو یہاں فرمایا کہ جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہے، یعنی دنیاوی طور پر بھی خسارے، تباہ و برباد، آخرت بھی برباد، اور جو ایمان والے ہوں گے انہیں دنیا میں بھی امن و امان اور فوائد حاصل ہوئے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب تباہ و برباد ہوئی، ان کے نعشیں اور میتیں، ان کے جسم اور میتیں، ان کی لاشیں رکھی ہوئی، تو آپ ان پر گزرے اور انہیں کہا کہ میں نے تمہیں سمجھایا، تمہیں خیر خواہی بھی کی، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، طرح طرح کے تمہیں سمجھایا، لیکن تم نے نہیں سنا، تم نے مانے نہیں، قبول نہیں کیا۔ یاد رکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنی قوم کو، یعنی جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے، تو بدر کے اندر وہ جو بڑے بڑے جو کافر تھے، ابو جہل ہو گیا، عتبہ شیبہ ہو گیا، جن کو پھر ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، تو آپ بھی پھر ان کے اوپر آئے اور ان کی لاشوں پر آپ نے کھڑے ہو کر کلام کیا کہ ابھی تم نے وہ انجام دیکھ لیا کہ اب کس انجام کو پہنچے ہو، میں تمہیں سمجھاتا رہا، ایمان کی دعوت دیتا رہا۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ تو مردے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنتے ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر وہ روایت ہے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یعنی تم بھی سن رہے ہو، وہ بھی سن رہے ہیں، ہاں وہ جواب نہیں دیتے لیکن وہ سن رہے ہیں۔ تو اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مردہ کچھ سنتا ہی نہیں، کچھ نہیں، ارے کافروں سے حضور کلام کر رہے ہیں، فرما رہے کہ سن رہے ہیں، تو کافر کا سننا ثابت ہے، ایمان والے کا سننا اور زیادہ، پھر اللہ کے جو پیارے بندے، نیک بندے، ان کی سماعت، قوت سماعت اور زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ جو مر گیا وہ سن ہی کچھ نہیں سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے انہیں بیان فرما، اور یہ یاد رکھے ناظرین کرام، یہ جو جتنے واقعات ہم نے یہ پڑھتے سنتے قرآن میں، تو ان کے مقصد صرف کوئی داستان بیان کرنا نہیں ہے، کوئی کہانی بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا، عبرت کے لیے ہے، تاکہ آدمی انہیں سیکھے، سمجھے، سنے، اور ایسے جہاں پہ راستوں میں کہیں یہ جگہیں آ جاتی ہیں وہ دیکھے تو ان پہ پھر عبرت کرے کہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو چونکہ مکے کی تجارتی قافلے طرح طرح کے ادھر ادھر جاتے تھے، تو یہ اس طرح کے احوال بیان ہوئے کہ جو لوگ نبیوں کی پیروی نہیں کرتے رہے اور نبیوں کو جھٹلاتے رہے، ان کا انجام یہ ہوا۔ تو آج تم بھی دیکھ لو،
جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے یا ان پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو اس اعتبار سے اس پیرائے میں ان کو بیان بھی کیا گیا تاکہ ان کے قافلے یہ مشاہدہ بھی کر لیں وہ جگہیں جہاں اللہ کے عذاب نازل ہوئے ہیں۔ تو اس لیے لازمی طور پر ان سے عبرت بھی حاصل کریں، اور جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر عبرت حاصل کریں کہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا اللہ سے مانگیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اور ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور وہ کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ تو یہاں اللہ پاک نے اب پیچھے تو انبیاء کے وہ واقعات کو بیان کیا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوموں کے وہ واقعات کو بیان کیا۔ اب یہاں پہ ایک اوورال سب کے لیے کہ اللہ پاک نے کسی بھی قوم میں کوئی نبی کو مبعوث کیا تو انہیں پہلے راحتیں بھی عطا فرمائی، تکلیفوں کے بعد انہیں راحتیں دیں، سکون دیا، اولاد کی کثرت ملی، نعمتیں ملیں۔ اب دو طرح کے معاملات ہوتے تھے، اگر تو راحت حاصل کرنے کے باوجود بھی پھر بندہ اللہ کا شکر گزار اور ایمان والی حالت میں یہ نہ آتا تھا تو وہ بعض اوقات اپنی تکلیفوں کے بارے میں یہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد نے بھی تکلیفیں اٹھائیں تو پہلے جو ہمیں تکلیفیں ہوئیں اب اس کے بعد ہمیں راحت ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تکلیف اور آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راحتیں بھی دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو نافرمانی کی طرف ہیں، کفر و شرک میں، انہیں راحتیں بھی ملتی ہیں، دنیا کا ساز و سامان ملتا ہے، وہ اس میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ بس ہمیں تو سب کچھ ہے، ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں، تو پھر ان کی گرفت بھی فرماتا ہے، پھر ان پر عذاب بھی آتا ہے، اور یہی معاملہ یہاں بیان کیا گیا۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ تکلیفیں یا راحتیں ہوں، آدمی عبرت حاصل کر لے، آدمی عبرت حاصل کرے۔ تکلیف سے عبرت حاصل کرنا، آزمائشوں سے عبرت حاصل کرنا، یہ زیادہ آدمی اس طرف آئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں، گڑ گڑا لوں، رب تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، خطائیں معاف فرما دے۔ کوئی غیر مسلم ہے تو اسلام کے دامن میں آ جائے، اسلام کا نور حاصل کر لے، اور مسلمان ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو گڑ گڑاتا ہوا اپنے ان گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیں اگر ہر طرح کے سکون ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ بھی آزمائش، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو یہ کوئی نہ سمجھ لے جیسا کفار نے کہا تھا کہ ابے ہمیں تکلیف پہنچی اس کے بعد راحت پہنچ گئی، تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ معاملات ہوتے رہتے تھے اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے، یہ وہ ایمان نہ لائے، پھر اللہ نے ان کی گرفت کی اور ان کی پکڑ فرمائی ہے، یہاں تک انہیں عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اور آج بھی اگر ہم غور کریں تو اس طرح کی کیفیات مسلمانوں کے بھی حالات ایسے ہوتے ہیں، آسانیاں آئیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، تکلیفیں آئیں تو گڑ گڑاتے ہیں، تو پھر تکالیف در تکالیف کتنی، کبھی زلزلے ہوں، طرح طرح کی وبائیں ہوں، بیماریاں ہوں، اور یہ روایات کے مضامین ہیں کہ تم پر ایسی پھر بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی کہ جو تمہارے پہلے کانوں نے کبھی نہ سنی۔ تو اس لیے ناظرین کرام اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور ان اقوام کی، ان قوموں کی ان حالات سے وہ عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے اور قرآن پاک کے ان مضامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان در سے قرآن